کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ براہ راست خود اثر کرتی ہیں، کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ انڈائریکٹلی جا کے کچھ اور کیمیکل پیدا کرتی ہیں تو وہ اثر کرتا ہے. جیسے اینٹی ڈپریسنٹس ہیں تو کہتے ہیں کہ جی 2 ہفتے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں. تو 2-3 ہفتے کس چیز میں لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ اندر کے کیمیکلز کو اس نے متاثر کرنا ہوتا ہے. کچھ میڈیسنز ڈائریکٹلی متاثر کرتی ہیں جو کہ آپ کو 15 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ میڈیسن اثر کر رہی ہے. جب آپ پونسٹون لیتے ہیں یا کوئی پیراسیٹامول لیتے ہیں تو آپ کو 15-20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں رزلٹ مل جاتا ہے. لیکن وٹامن اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو رزلٹ کافی دنوں کے بعد ملے گا. اچھا، یہ وہ دوائی ہے جو ماڈیولیشن کرتی ہے. ماڈیولیشن کا مطلب کہ ماڈیفائی کرتی ہے اندر کے نظام کو جا کے. لیکن کچھ اس کے ایفیکٹس امیجیٹ ہیں، جیسے نیند آنا. نہیں، جیسے نیند آنا اس کا ایفیکٹ ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نیند نہیں ہے، یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. اور یہ سائیڈ ایفیکٹ اگر آپ کو فائدہ دیتا ہے تو ہمیں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ جو نیند آتی ہے اس دوائی سے، رسپیڈال سے، یہ 2-4 دن ہی یہ فائدہ ہے. اس کے بعد نیند شیند کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ نیند کی دوائی نہیں ہے. یہ جسم کے ایک کیمیکل کو اوور فلو کرنے سے روکنے والی ہے، یہ فلڈ کو روکنے والی ہے. لیکن اوور آل ٹریٹمنٹ کے لیے لیٹ گو کرنا بہت ضروری ہے. لیٹ گو کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے اوپر چھوڑ دینا. اگر اپنے ہاتھ میں رکھیں تو بات نہیں بنتی. آپ کو کبھی کبھی اپنے معاملات کسی اور انسان کے سپرد کرنے پڑتے ہیں. اور کہیں بھی آپ جائیں گے کوئی لیڈرشپ کا تو رول کسی کو آپ دینا چاہیں گے. جیسے نیند کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے جو دوائی ہے وہ سلیپ ہائیجین ہے. نیند کی دوائی سلیپ ہائیجین ہے. سلیپ ہائیجین کیا ہوتی ہے؟ سلیپ ہائیجین یہ ہے کہ سونے کے آداب. کیونکہ مجھے بتائیے، آپ میں سے کوئی سونے کو اہمیت دیتا ہے؟ ویسے نہیں نا. بس جدو تھک ٹوٹ گئے تو پھر سو جانا. ٹھیک، مطلب نیند کی کس کو پرواہ ہے؟ ساری رات جو ہے درنگے اوپر بھاگا بھاگا نیچے آ رہے ہیں، نیچے سے اوپر جا رہے ہیں، پیزے آرڈر ہو رہے ہیں، فوڈ پینڈا سے چیزیں منگائی جا رہی ہیں، اور ستے پیاں نو جگا کے تو انہوں نے بھی کیا جا رہا ہے کہ تسی بھی کھاؤ پیزا. تو مجھے بتائیے کہ نیند کے بارے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو دنیا میں کامیاب لوگ ہیں وہ کس وقت اٹھتے ہیں. ایک کتاب ہے بڑی زبردست، اگر آپ پڑھنا چاہیں، 5 AM کلب. 5 AM کلب. تو اس میں انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ دنیا میں کہ جو بیسٹ CEO ہیں وہ سویرے 5 بجے اٹھتے ہیں. اور یہی ان کا ایج ہوتا ہے اوور ادر پیپل. کیونکہ اس وقت جتنا دماغ کام کرتا ہے وہ کسی اور ٹائم پہ نہیں کرتا. اور جو دوپہر تک جاتے جاتے دماغ تھوڑا تھک جاتا ہے تو پھر تھوڑا نیپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، 1-1.5 گھنٹہ. تو وہ پھر بہت اچھی پرفارمنس ان کی ہوتی ہے اور ان کا دن بڑا ہو جاتا ہے. سلیپ ہائیجین، آج کل ہم یہاں پیشنٹ جب بھی کہتے ہیں کہ ان کو نیند کا مسئلہ ہے تو ہم ان کو سلیپ ہائیجین پہ کچھ باتیں بتاتے ہیں، جس سے میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ یہ شکایت کہ نیند نہیں آتی کم ہو گئی ہے. اور اس میں مس صفا اس کی انچارج ہیں، اور ڈاکٹر صاحب ہیں، کیا نام ان کا؟ جی ڈاکٹر وجی. اور ہر اسٹیشن پہ ہمارے ایک ڈاکٹر اور ایک سائیکالوجسٹ اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ کون سی احتیاطیں ہیں جس سے کہ آپ کو نیند کی گولیاں کھائے بغیر نیند آ جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا آپ کو اس دوائی سے ڈر لگتا ہے آپ کو لیکسوٹنل سے ڈر نہیں لگتا اتنا. وہ تو مزیدار، وہ تو برفی ہے، وہ تو ڈرنے والی دوائی ہے. نہیں، نیند تو آ جاتی ہے لیکن اس سے بندہ ایڈکشن میں جا سکتا ہے. پھر الٹیمیٹلی جو لوگ لیکسوٹنل کھاتے ہیں ان میں سے 10% لوگ جو ہیں وہ پھر ایک گولی نہیں کھاتے، پھر وہ پتوں کے حساب سے کھاتے ہیں کہ کتنے پتے کھانے نے. وہ 2-2 3-3 پتے کھا جاتے ہیں اور ان کو بعض اوقات پھر علاج کی ضرورت ہوتی ہے. جی ایڈکٹیو ٹیبلٹ ہے وہ، اور اس سے آپ کو ڈر نہیں لگتا. نہیں، وہ ہم نہیں دیتے، وہ ہم کہتے ہیں ایمرجنسی کی صورت میں. عموماً ہم لکھ کے بھی نہیں دیتے.
ہم یہ بینزوڈائزپینز کے خلاف ہیں. ان کو بینزوڈائزپینز کہتے ہیں. یہ الکوہل جیسی دوائیاں ہیں، یہ الکوہل جیسی دوائیاں ہیں، لیکن یہ آپ کو ملتی ہے جسے ہم ڈوپامین بلاکر کہتے ہیں. یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ کے جسم میں کچھ اوور فلو ہے کسی کیمیکل کی، اسے تھوڑا روکنے کی ضرورت ہے. جوش پیدا کرنے والی ایک چیز ہے آپ کے اندر جسے روکنے کی ضرورت ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہے. اس کو تسلیم کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اپنی کوئی چیز تسلیم کرتے ہیں تو اس کے بہتری کی راہ ہموار کرتے ہیں. ہم میں سے کوئی انسان نہیں ہے جس کو کوئی عارضہ نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی. ہم سب کو کسی نہ کسی ٹائم پہ کسی نہ کسی علاج کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ جو سیلف ایکسپریشن ہے جس کی ہمارے معاشرے میں اجازت نہیں ہے، سیلف ایکسپریشن یہ ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ باہر آئے. آج صبح ہی میرا ایک پروگرام ایک ٹیلی ویژن چینل پہ تھا، بڑا شاندار پروگرام انہوں نے کنڈکٹ کیا، اور وہ سیلف ایکسپریشن پہ تھا کہ یہ اندر جو کچھ بولتا ہے اور باہر نکلنا چاہتا ہے اس کو نکلنے کیوں نہیں دیتے.